ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک عادل بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ بادشاہ عدل و انصاف کا دلدادہ تھا اور رعایا کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے کا شوقین بھی۔ رعایا ان باتوں کی عادی نہ تھی، لہذا اس کو اکثر بدہضمی کی شکایت رہنے لگی، لیکن بادشاہ وقت انصاف کرنے سے باز نہ آیا۔ اس کے عدل کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک پرانہ دوست ملنے کے لیے آیا، جس کے ساتھ مل کر بادشاہ کبھی وارداتیں کیا کرتا تھا اور اپنے میٹرک پاس بیٹے کے لیے نوکری کی درخواست کی۔ بادشاہ نے وزیر خاص، جس کی ڈگری بعد میں جعلی ثابت ہوئی، کو حکم دیا کہ بچے کو سول ہسپتال میں سرجن لگا دو۔ وزیر خاص ہکا بکا رہ گیا۔ عالی جا، تو پھر پہلے سے موجود سرجن کا کیا کروں؟ حکم ہوا اسے تھانیدار لگا دو۔ وزیر نے پھر دہائی دی، تھانیدار کو کہاں بھیجوں؟ اسے جیل میں ڈال دو۔ بادشاہ نے زچ ہو کر کہا، درباری نورتن، جنہیں مخالفین کفن چور ٹولہ کہتے تھے، اس فیصلے پر عشش کر اٹھے۔ بادشاہ اس مقولے کا قائل تھا کہ اختیارات سنبھال کر رکھنے کی چیز نہیں ہوتے بلکہ خوب استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں اختیارات استعمال کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ایک خوش الحان مدنی دربار میں نغمہ سرا تھی کہ اس دوران انصاف کا وقت ہو گیا۔ وزیر انصاف، جو تازہ جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، نے بادشاہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ بادشاہ نے گانا عارضی طور پر روک دیا اور ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کا ریور دربار میں پیش ہوا تو بادشاہ نے چھڑی کے اشارے سے انہیں دو حصوں میں بٹ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ نصف ملزمان دائیں اور باقی بائیں طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے تمام مقدمات کا مختصر مگر عقل شکن فیصلہ سنایا کہ دائیں طرف والے سارے بری جبکہ بائیں طرف والے تمام ملزم سزائے موت۔ علامت تملیک، درباری بیربلوں اور ملا دو پیازوں نے اس سستے اور فوری انصاف پر داغ کے ڈونگے برسائے اور گانے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ سبق: سستا اور فوری انصاف یہ قوموں کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔